الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا آمنہ کے لال فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا جناب احمد مجتبیٰ روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و معطر میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی طرح عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ نوازنے پہ آئے نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا پھر کرم کا کیا ٹھکانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا پھر کرم کا کیا ٹھکانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگار لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب قدر کے جیسی رات بھی عنایت فرمائی۔ یہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، ورنہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ چیز میں ہر سال بیان کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس سال نہیں ہیں۔ پچھلے سال تو انہیں رمضان المبارک کا مہینہ ملا، لیکن یہ سال وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اپنی قبروں میں ہیں، تو ہمیں یہ مہینہ ملا ہے، تو یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 24واں پارہ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ جانوں پر زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اس سے مراد کیا ہے کہ گناہ کرنا۔ گنہگار انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا پھر کرم کا کیا ٹھکانہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ان آیتوں کے ذریعے گنہگار بندوں کے لیے مژدہ، بشارت، خوشخبری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سناتا ہے کہ تمہارے گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہو جائیں تو اے بندو ناراض نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، میری بارگاہ میں چلے آنا۔ اگر تمہارے گناہ آسمان جتنے بھر جائیں، تمہارے گناہ زمین جتنے بھر جائے، اگر تم صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ میری بارگاہ میں رجوع کرو گے، پلٹو گے میری بارگاہ میں ندامت کے ساتھ، تو اے بندو میں تمہارے ان گناہوں کو بھی معاف فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ سے کبھی بھی بندہ اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہیں لوٹتا۔ یہ موضوع میں انشاءاللہ
تھوڑی دیر کے بعد شروع کروں گا، لیکن یہ سال میں یہ سوچا، ضروری سمجھا، ہر سال تو نہیں بیان کرتا لیکن اس سال سمجھا کہ بیان کرنا ضروری ہے، کچھ اعتکاف کے متعلق اور کچھ تراویحوں کے متعلق۔ تراویحوں کے متعلق سب سے میں پہلے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ ان لوگوں کو مبارکبادی ہو ان لوگوں کو۔ بہت سے لوگ پڑھانے والوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن سنا، تو مبارکباد دیتے ہیں یا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ حافظ صاحب کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھیں کہ حافظ صاحب کے پیچھے تراویح پڑھنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ حافظ صاحب دیکھیں کہ میں اپنی زبان میں بات کروں گا سمجھ میں آئے ویسی، کہ دیکھیں کہ حافظ صاحب تو قرآن یاد رہتا ہے اور وہ قرآن میں گم رہتے ہیں۔ جو بھی حافظ صاحب ہیں تراویح پڑھا رہے ہیں، پہلی رکعت میں کون سا صفحہ پڑھنا ہے، 10ویں رکعت میں کون سا صفحہ پڑھنا ہے، 15ویں رکعت میں کون سا صفحہ پڑھنا ہے، وہ صرف اس میں دھیان میں رہتے ہیں، اور اس وجہ سے حافظ صاحب کب 20 رکعت پڑھائے ان کو خیال نہیں رہتا، وہ اپنے اس میں مست رہتے ہیں۔ 20 رکعت کیا، اگر وہ 40 رکعت بھی پڑھا دیں تو بھی ان کو کیا ہوتا ہے، خیال نہیں رہتا۔ لیکن پیچھے لوگ جو رہتے ہیں وہ حافظ صاحب نہیں رہتے، قرآن یاد نہیں رہتا، تو ان لوگوں کو کبھی کبھار بیزار بھی آتا ہے، کبھی کبھار دل میں وسوسے بھی آتے ہیں، کبھی کبھار ذہن بھٹکتا بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کرنا چاہوں کہ کبھی کبھار حافظ صاحب بھی جب پڑھاتے ہیں تو ان کے بھی کبھی کبھار پیر دکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی وجہ سے میں یہ سوچتا ہوں کہ جب حافظ صاحب کو جب یہ تکلیف ہوتی ہے تو پیچھے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، ان کے بھی ذہن بھٹکتے ہوں گے، وسوسے آتے ہوں گے، اور وہ بھی صبر کرتے ہوں گے، تو ان لوگوں کو 10 مرتبہ مبارکباد ہو جو حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کو سنتے ہیں۔ حافظ صاحب کا تو کام ہے، جو بھی حافظ ہوگا اس کے لیے شرط ہے کہ وہ رمضان میں 1 مرتبہ قرآن کو سنائیں، ان کے لیے ضروری ہے، لیکن جو پیچھے جو حضرات کھڑے ہوتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے کہ وہ پیچھے کھڑے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان المبارک کے مہینے میں سن رہے ہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں سنتے اور صورتوں سے وغیرہ تراویح پڑھتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان رمضان کے مہینوں میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان تو زنجیروں میں رمضان کے مہینے میں جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا شیطان ہے، وہ شیطان کا بھی شیطان ہے، وہ ہمارا نفس ہے، وہ تو کھلا رہتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ شیطان تو بند ہے، قید ہے، تو یہ گناہ کون کرتے ہیں حافظ صاحب، گناہ کون کراتا ہے؟ تو شیطان نہیں، یہ ہمارا نفس ہم سے گناہ کرواتا ہے، ہمارا نفس ہم سے گناہ کرواتا ہے۔ شیطان تو زنجیروں میں بند ہو گیا، قید ہو گیا، لیکن اس نے اپنے ہتھیار دنیا میں چھوڑ دیے۔ اب دیکھیں کہ کیسا موقع ہے کہ یہ چیز، یہ حقیقت ہے اور اس کو ماننا پڑے گا، اس کو قبول کرنا پڑے گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، چند ہی دن گزرے ہیں تو IPL شروع ہو گیا، اور بہت سے لوگ IPL کی وجہ سے تراویحوں کو چھوڑ دیے، اور IPL کا اتنا کریز ہے، اتنی دیوانگی ہے کہ رمضان المبارک مہینے کی بھی قدر نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرماتا ہے کہ اس مہینے کی قدر کرو، اس مہینے میں ہم نے ایک رات ایسی عطا کی ہے جس کا نام شب قدر ہے۔ شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ یہ افضل ہے۔ ایسی انمول چیز کو ہم نے کھو دیا یا پھر اس کو ترک کر دیا، کس کی وجہ سے؟ میچ کی وجہ سے۔ تو یہ ہماری نادانی ہے، بیوقوفی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی ہے، پھر بھی ہم تراویح نہیں پڑھتے، تو ہم سے بڑا بد نصیب شخص ہی نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے، تو اس میں اس طرح
گناہ کے کام نہ کریں، غفلت نہ برتیں، بلکہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تراویحیں ہو یا پھر روزے ہوں یا پھر زکوٰۃ صدقہ خیرات ہو، نیک اعمال ہو، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چلتا کہ اس مہینے میں بندوں پر کیا کیا انعامات اترتے ہیں تو میرے بندے یہ آرزو کرتے، تمنا کرتے کہ اے باری تعالیٰ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ پورا کے پورا سال ہو، پورا کے پورا سال ہو، یہ تمنا کرتے۔ لیکن ہمیں اس کی اہمیت پتہ نہیں ہے۔ اہمیت کن کو پتہ ہے؟ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگ مر گئے ہیں، اگر گنہگار ہیں تو گنہگار لوگوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ جب گنہگار لوگوں کی جو قبر میں ہیں، گنہگار لوگوں کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بخشش و مغفرت فرماتا ہے، تو زندوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ زندے جو روزہ بھی رکھتے ہیں، مسجدوں کا آباد بھی کرتے ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویحیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات اعتکاف وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو ان کا مقام و مرتبہ، ان کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کیا اجر و انعام اتارے گا۔ تو اندازہ کریں مردوں کا جب یہ حال ہے تو زندوں کا حال کیا ہوگا۔ دوسری چیز یہ تراویح کے متعلق ہو یا پھر اعتکاف کے متعلق ہو، کبھی ڈیٹیل میں بات نہیں کی۔ یہ موضوع کو لے کر بات ایک اور ہے، موضوع کو لے کر بیان کرنا، پورا کے پورا بیان ہونا، یہ بات اور ہے۔ لیکن ہم اس دنیا میں، اس شہر میں، یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں پابندی کے ساتھ تراویحیں ادا کی اور کتنے لوگوں نے بیچ میں چھوڑ دیا۔ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کے حال احوال ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھا۔ دوسری چیز اعتکاف، یہ اعتکاف کرنا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بہت بڑا کام ہے۔ اعتکاف جو لوگ 10 دن جو اعتکاف کے لیے جو بیٹھتے ہیں، ایک انسان ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے وہ کہیں اور تھا، 1 گھنٹہ پہلے گھر میں تھا، پھر کالج میں، اسکول میں، پھر دوستوں کے پاس، پھر کسی رشتہ دار کے پاس، ادھر ادھر وہ کیا کرتا ہے، اپنے کام کی وجہ سے گھومتا رہتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں ایک انسان صرف اللہ کے لیے تمام لوگوں کو چھوڑ کر اس کے گھر میں آ کر جو بیٹھتا ہے اور اس کو 10 دن کہیں جانا نہیں ہوتا، تو اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں کہ وہ ایک انسان جو پل میں وہاں 24 گھنٹے ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا، لیکن 10 دن اس انسان نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ دن اس نے وقف کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے کتنا راضی ہوگا، کتنا راضی ہوگا۔ اعتکاف کے متعلق بھی بیان ہو چکا ہے، تراویح کے متعلق بھی بیان ہو چکا ہے، لیکن یہ اہمیت میں آپ کے سامنے بتانا یہ ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جو لوگ تراویحیں پڑھے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمارا وقت ضائع چلا گیا، دن ضائع چلے گئے، برباد ہو گئے، ایسے نہیں۔ یہ جو آپ نے یہ جو چیز پائی ہے تراویحوں کی وجہ سے، اعتکاف کی وجہ سے، آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے انعامات سے نوازے گا کہ آپ رشک کریں گے، اتنا خوش ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کاش میں زندگی بھر یہی اعمال کرتے رہتا جن اعمالوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اعتکاف کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ 10 دن اعتکاف فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70,000 میل کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، 70,000 میل دور وہ جہنم اس بندے سے دور کر دی جاتی ہے۔ جو اعتکاف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مقبول حج یعنی ہم حج پر جاتے ہیں، آتے ہیں، ہمارا حج قبول ہوا نہیں ہوا یہ ہم بتا نہیں سکتے، لیکن جو بندہ 10 دن اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ یہ اعتکاف کے متعلق کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں، اس میں دونوں طرف سے میں بات کروں گا کہ کوئی بھی اس میں ناراض نہ ہو۔ کہ دیکھیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے، چنچل ہوتا ہے، دن بھر ادھر ادھر گھومتے وغیرہ رہتا ہے، لیکن جب 10 دن آ کر بیٹھتا ہے تو اس کی وہ فطرت، اس کی وہ عادت نہیں بدلتی۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے انسان کی 365 دن آپ دیکھ لیں اور 10 دن وہ دے رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی وہ عادت، جو روز کی جو عادت ہے وہ رہے گی۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ان کو ہمیشہ ڈانٹنا یا پھر بولنا ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ زیادہ باتیں نہ کرو، آپ زیادہ سو مت،
آپ زیادہ مل جل کر نہ بیٹھو، یہ تمام چیزیں میں ایک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایک پہلی مرتبہ کوئی انسان اعتکاف میں بیٹھا ہے اور ہم اس کو بار بار ٹوک رہے ہیں، بار بار ڈرا رہے ہیں، تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ وہ انسان کیا اگلے سال اعتکاف میں بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا۔ تھوڑا بہت کمپرومائز، تھوڑا بہت سہولت ہمیں دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ سو رکھا ہے۔ سجدہ سو کیوں رکھا ہے معلوم ہے؟ کہ انسان کو اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تمہاری نماز خراب ہو گئی، بلکہ اے بندے نماز میں بھی میں نے تمہیں آپشن دیا ہے، تم سجدہ سو کر لو، نماز میں تمہاری وہ غلطی معاف کر دی جائے گی۔ تو جب وہ اتنا غفور الرحیم ہو کر جب وہ معاف فرما سکتا ہے، ہم بندے ہو کر لوگوں پر تھوڑا کیا کریں، نرمی برتنے کی کوشش کریں، ان کو احسن انداز میں، اچھے انداز میں، ایسا نہیں کہ سختی کے ساتھ ایک آرڈر دے رہے ہیں یا پھر سختی کریں، ایسے نہیں۔ آج ہمارے مسجد میں 8 لوگ بیٹھے ہیں تو اگلے سال وہ 8 لوگ اپنے ساتھ ایک ایک لوگ کو لے کر آئے، یعنی 16 تعداد بڑھے۔ ایسی تعداد بڑھنی چاہیے۔ آپ دوسرے مسجدوں وغیرہ میں جو دیکھتے ہیں، دوسری جماعتوں میں 40 50 30 لوگ اعتکاف کو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ کم ہے، تعداد کم ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ تعداد ہونی چاہیے۔ اور اعتکاف کا جو رمضان المبارک کے مہینے میں کیا مقام و مرتبہ ہے، لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک طرف کی بات ہو گئی کہ لوگوں پر زیادہ سختی نہ کریں، اور جو اعتکاف کو بیٹھ رہے ہیں ان کے متعلق میں آپ کو بیان کرنا چاہوں، ان سے بیان کرنا چاہوں کہ آپ اعتکاف کو بیٹھ رہے ہیں، آپ دنیا کی باتیں نہ کریں، آپ دنیا کی باتیں نہ کریں، دین کی باتیں کریں، دین کی کتابیں پڑھیں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، یا پھر درود شریف کو پڑھیں، یا پھر کچھ نہیں ہو رہا، بیزار آ رہا ہے تو کچھ دیر آرام کر لیں، یہ بھی ضروری ہے۔ بہت سے اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے سمجھ لیں کہ وہ کل ملا کر 12 گھنٹے یا پھر 14 گھنٹے 10 گھنٹے سو رہا ہے، لیکن 12 گھنٹے 14 گھنٹے وہ کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے۔ بسا اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان دن بھر پڑھتے بیٹھا ہے، لیکن جب لوگ آئیں، اس کا کوئی دوست وغیرہ آیا یا پھر کوئی لوگ وغیرہ آئے تو وہ بات چیت کر رہا ہے، تو ہم اس کا 10 گھنٹہ پڑھتے بیٹھنا، عبادت کرنا ہم نے وہ نہیں دیکھا، صرف 1-2 منٹ دیکھا کہ یہ بات کر رہا ہے، 1-2 منٹ ہم نے دیکھا کہ وہ بات کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو دن بھر فضول باتوں میں، فضول کاموں میں مطلب ٹائم برباد کرتے ہیں، اور جب لوگ آتے ہیں تب پڑھتے بیٹھتے ہیں، تب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بندہ پڑھتا ہے۔ تو دونوں طرف میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اعتکاف کی ایک اہمیت کو رکھیں، اس کی ویلیو برقرار رکھیں، اور جو بھی لوگ اعتکاف کو بیٹھ رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں۔ 10 دن بیٹھنا مسجد میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں نہیں جانا، اپنا کام کاج، بیوی بچے، گھر بار سب چھوڑ کر 10 دن بیٹھنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں 10 دن کیا، میں آپ کو ایک دن کا بولتا ہوں کہ آپ ایک دن مسجد میں بیٹھ کر دکھائیں، پھر بولیں کہ اعتکاف کی اہمیت کیا ہے اور 10 دن اعتکاف کرنا کیا ہے۔ ہم ایک دن کیا 4-5 گھنٹے اگر کسی کو بٹھائیں تو بیٹھ نہیں سکتے، اور جو بیٹھ رہے ہیں ان کو کس طرح مطلب حوصلہ افزائی کی جائے، اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو اچھے انداز میں ان کو کس طرح سمجھایا جائے، یہ کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ میں نے خطبے کے بعد جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آج میرے تقریر کا جو عنوان، جو موضوع ہے، ہر سال میں شب قدر کے متعلق بیان کرتا ہوں اور واقعات بھی وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، تو میں اس سال سوچا کہ موضوع کچھ دوسرا لیا جائے، اور اس موضوع کے تحت آج کی شب بیداری میں اصلاح احوال، اپنے احوال کو سدھارنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج میری تقریر کا عنوان جو ہے رحمت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت الہی شب قدر میں، یہ اس موضوع پر میں انشاءاللہ عز و جل بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فرما دو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بشارت، خوشخبری دی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے۔ ہم بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو چھوٹا کر دیتے ہیں، لمیٹڈ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، اس کی حد نہیں ہے اس کی رحمت کی۔
اس کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، یہ 100 حصے صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن لوگوں کی سمجھ میں آئے اس وجہ سے یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ اللہ نے ایک حصہ اللہ نے صرف ایک حصہ زمین والوں پر نازل فرمایا ہے، سبحان اللہ، ایک حصہ، اور وہ ایک حصہ ہی کا صدقہ ہے، وہ ایک حصے ہی کی برکت ہے کہ آج ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، بھائی اپنے بھائی سے پیار کرتا ہے، جانور اپنے بچے سے پیار کرتا ہے۔ یہ جو تمام دنیا میں جو یہ محبتیں جو دکھائی دیتی ہیں، ایک دوسرے پر آپس میں محبت، کوئی جانور سے پیار کرتا ہے، کوئی کسی انسان سے پیار کرتا ہے، تو یہ کس کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں پر اتاری ہے، اس ایک رحمت کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں آپس میں پیار و محبت دکھائی دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے تو 99 رحمتوں کا حال کیا ہے، اور 99 رحمتیں کہاں ہیں؟ 99۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 میں سے 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، وہ آخرت میں ان لوگوں پر نازل فرمائے گا، سبحان اللہ۔ دنیا میں جب ایک رحمت کا حال جب ایسا ہے تو آپ اندازہ کریں، آپ سوچیں، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، تو 99 رحمتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر نازل فرمائے گا تو ان کا حال کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، عرش کو بنایا، تو عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میری رحمت میری غضب سے بڑھ گئی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے، قہار و جبار بھی ہے، غضب فرمانے والا ہے، غصہ فرمانے والا ہے، عذاب فرمانے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و غفور بھی ہے، رحمان و غفار بھی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت میری غضب سے بڑھ گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، غصہ، جلال سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال، غصے سے زیادہ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ اور آج کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات ہمیں جو عنایت فرمائی ہے اور رحمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اترتی ہیں، اسی کے متعلق بیان کر کے میں اپنے موضوع کو مکمل کروں گا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کسی سفر پر جا رہے تھے، تو کسی صحابی نے ایک چڑیا کے بچے کو پکڑا۔ چڑیا کے بچے کو پکڑنے کی وجہ سے وہ چڑیا اس صحابی کے پاس گھومنے لگی اور اپنے بچے کو حاصل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ پر اگر کوئی جانور وغیرہ اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، پکڑنا چاہتا ہے، تو اس کی ماں، چاہے وہ مرغی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی جانور ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں اگر وہ ماں ہے تو سامنے کیسا بھی جانور ہو وہ دیکھتی نہیں، اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی، صرف اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہے۔ تو اپنے بچے سے اتنی محبت وہ کوئی بھی جانور ہو وہ کرتا ہے۔ تو وہ بھی چڑیا صحابہ کرام کے پاس ادھر ادھر گھومنے لگی، اور صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چڑیا اپنے بچے کے لیے آئی ہے اور اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چڑیا سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہوگا، سبحان اللہ، اپنے بندوں پر رحمت نازل فرمائے گا اس چڑیا سے بھی زیادہ۔ اور دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مرتبہ پکارا، اللہ کی بارگاہ سے 70 مرتبہ آواز آتی ہے، یا اللہ کہے کہ ہم نے پکارا اللہ کی بارگاہ سے، یا عبدی، اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک بالشت اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بالشت سے زیادہ ہمارے پاس آئے گا۔
اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں چل کر جائیں گے اللہ تبارک دوڑ کر آئے گا۔ یہاں پر دوڑنے سے مراد، سامنے نزدیک آنے سے مراد جسم کو نہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے دوڑنے سے پاک ہے۔ صرف ہماری عقل میں وہ بات آئے، ہماری سمجھ میں وہ بات آئے، اس وجہ سے جس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں اسی طرح وہ مثال دے کر ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں چل کر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے بندے پر، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان رہتا۔ تو جو میرا آج کا جو موضوع ہے اللہ کی رحمت، اسی موضوع پر میں بات کروں گا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ شب قدر کے متعلق تو بیانات ہوتے رہتے ہیں، آپ نے سنے ہوگے، اور اگر آپ کو سننا ہے یا پھر دیکھنا ہے تو وہ بیانات ریکارڈڈ ہیں، محفوظ رکھے گئے ہیں، اس کو سیو رکھے گئے ہیں، چاہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بار بار اسی موضوع کو لے کر، اسی حدیث کو لے کر، اسی واقعے کو لے کر بیان کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جب ایک بار بیان کیا جا چکا اور اس کو سیو رکھا گیا ہے تو دوسرے موضوع لینا یہ ضروری ہے۔ آج کی رات جو رحمت کی رات ہے، برکت کی رات ہے، بخشش و مغفرت کی رات ہے، تو رحمت کے متعلق بات کرنا ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کہ وہ اعرابی صحابی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، بدو تھے، جاہل تھے، لیکن محبت تھی۔ اور بہت سے ایسے بھی صحابہ کرام تھے جو بہت علم رکھتے تھے، بہت سے ایسے بھی صحابہ کرام تھے جن کو پڑھنا لکھنا تک نہیں آتا تھا، لیکن ان کا اعمال، ان کا عمل، ان کا ایمان اپنی جگہ۔ صحابی رسول آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کہ کتنا عجیب سوال کر رہے ہیں، عجیب بھی ہے اور سب کو معلوم بھی ہے، لیکن اس پر ان کا ریاکشن، ان کا رد عمل دیکھیں۔ وہ صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ بندوں کا حساب قیامت کے دن کون لے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ تو وہ صحابی رسول اٹھے اور کہنے لگے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ معاف فرمانے والا ہے۔ وہاں سے اٹھے اور وہ چلے گئے۔ تمام جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کو تعجب ہوا، یہ کیسا سوال؟ حساب تو اللہ ہی لینے والا ہے، اس میں سوال کرنا کیا ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا جگمگا اٹھا، اتنا چمک اٹھا، صحابی رسول کہتے ہیں کہ اتنا خوش ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اس بندے کا نیت یہ ہے، اس بندے کی سوچ یہ ہے کہ میرا رب مجھے معاف فرمانے والا ہے، تو بے شک اس کا رب اس کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت پکڑ فرمائے گا تو پکڑ فرمائے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں گے اللہ سے جیسا حسن ظن رکھیں گے کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دے گا بلکہ میری بخشش و مغفرت فرمائے گا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ایک بندہ تھا، زندگی بھر اس نے اپنے پورے دن، پورے سال گناہ میں گزارے۔ ایک عمل اس نے ایک کیا تھا کہ جنازے کے ساتھ وہ شریک ہوا، اور جب مردے کو دفنانے لگے تو اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی مٹی لے کر اس نے وہ قبر میں مردے پر ڈالی، اور وہ بندہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اس بندے کے پاس کچھ عمل ہی نہیں ہے، کچھ اعمال ہی نہیں ہے، نیک اعمال ہی نہیں ہے کہ جس سے اس کی بخشش و مغفرت کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک پوٹلی عطا فرمائے گا، ایک تھیلی، چھوٹی سی تھیلی، اور اس بندے سے کہے گا کہ یہ پوٹلی اس میزان پر رکھ دے، اور جب وہ پوٹلی، وہ تھیلی جب اس میزان پر رکھی جائے گی تو ان تمام گناہوں پر اس کی ایک نیکی بھاری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اس کی ایک نیکی بھاری ہو جائے گی۔ جب وہ کھول کر دیکھے گا تو اس میں وہی مٹی ہوگی جو مٹی اس نے کسی مسلمان کے قبر پر ڈالی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صرف ایک نیک عمل کی وجہ سے، ایک مٹی ڈالنا قبر میں، اس کے اس ایک نیک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ یہ چیز میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عمر کا خوف اور امید دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ خوف کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرمائے، خوف دیکھیں حضرت عمر کا، کہ پوری جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں جنت میں چلی جائیں سوائے ایک انسان کے،
تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک انسان میں ہوں گا، مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک انسان میں ہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ آواز دے کہ پورے جتنے بھی دنیا والے ہیں تمام کے تمام جہنم میں چلی جائے سوائے ایک انسان کے، وہ جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک انسان میں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی رحمت، اسی خوف اور امید میں زندگی گزاریں۔ خوف اتنا بھی نہ رکھیں، یہ چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں، خوف اتنا بھی نہ رکھیں کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہے اور یہ سوچتے رہیں کہ میری کیا بخشش و مغفرت نہیں ہوگی، میرے کیا گناہ معاف نہیں ہوں گے، میں کیا بخشا نہیں جاؤں گا، میں تو کیا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ بھی سوچ نہ رکھیں، یہ سوچ بھی رکھنا غلط ہے، اور یہ بھی سوچ نہ رکھیں کہ میں گناہ کرتا رہوں گا، میں نمازیں چھوڑتا رہوں گا، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو غفور ہے، مجھے معاف فرما دے گا، کیسے نہ کیسے مجھے شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں ڈال دے گا، چلو میں دنیا میں گناہ کرتا ہوں۔ گناہ بھی نہیں کرنے ہیں۔ ڈرنا اور خوف یہ دونوں کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ بتایا، خوف اور امید کے درمیان زندگی گزر بسر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک مجلس انہوں نے قائم کی، اور اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا مانگنا انہوں نے شروع کیا۔ تمام جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے دعا مانگ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، بارش نہیں برستی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، تمہاری مجلس میں ایک بندہ بیٹھا ہے، اور اس بندے نے لگاتار 40 سال اس نے گناہ کیے ہیں، 40 سال اس نے نافرمانی کی ہے۔ اس گنہگار بندے کی وجہ سے، اس نافرمان بندے کی وجہ سے تمہاری کسی کی دعا قبول نہیں کی جا رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے جس نے 40 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے، 40 سال گناہوں میں اس نے زندگی گزاری ہے، لہٰذا ایسا جو شخص ہے ہماری مجلس سے نکل جائے۔ تو وہ جو شخص بیٹھا تھا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے ہی متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن اس بندے نے سوچا کہ میرے علاوہ اور بھی کوئی ہوگا تو دیکھتا ہوں تھوڑی دیر انتظار کر کے۔ انتظار کیا گیا لیکن کوئی انسان نہیں اٹھا، تو وہ بندے کو یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے متعلق حضرت موسیٰ سے بات کر رہا ہے۔ تو اس بندے نے نہ زبان کھولی، نہ کوئی الفاظ کہے، صرف دل ہی دل میں اس بندے نے کہا کہ اے باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اے باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، اگر یہاں موسیٰ کی مجلس سے اگر میں اٹھا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گنہگار بندہ ہوں، اے باری تعالیٰ تو میری لاج رکھ، تو میرے عیب کو چھپا، اے باری تعالیٰ میں آج سچے دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں توبہ و استغفار۔ صرف دل ہی دل میں وہ بندہ بولتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، بارش برستی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ بندہ تو ہماری مجلس سے گیا نہیں، پھر ہماری کیسی دعا قبول ہوئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اس بندے نے دل ہی دل میں ایسی توبہ کی کہ میں نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور میں نے اس کے پورے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، اس کے 40 سال گناہوں کو۔ کل جو بندہ میرا نافرمان تھا آج وہ میرا محبوب بندہ، مقبول بندہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جستجو جاگی، ایک تمنا جاگی کہ اے باری تعالیٰ اس تیرے مقبول بندے کو، محبوب بندے کو اے باری تعالیٰ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، جب وہ بندہ 40 سال گناہ کرتا رہا، میں نے اس کے گناہ لوگوں کے سامنے، تمہارے سامنے ظاہر نہیں کیے اور بتایا نہیں کہ یہ فلاں بندہ وہی بندہ ہے، نام لے کر نہیں بتایا۔ جب وہ بندہ نافرمان تھا، گنہگار تھا، جب میں نے اس کی تب پردہ پوشی کی، اب تو وہ میرا محبوب بن چکا ہے، اب تو وہ میرا یار بن چکا ہے، اب میں اس کا نام کیسے ظاہر کروں؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیبوں کو چھپاتا ہے اور پسند فرماتا ہے جو لوگ عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ ہمارے اندر کیا ہے کہ ہم اگر فلاں کوئی گناہ کیے تو شان سے بیان کرتے ہیں
کہ آج مجھے مٹکے میں اتنے پیسے لگے، آج 2 نمبر پیسے میں اتنا میرا یہ ہوا، آج فلاں ایک لڑکی میرے جھانسے میں آئی، یہ گناہ ہم فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ نادان لوگ ہیں، یاد رکھیں، نادان۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو چھپا رہا ہے، آپ کے گناہوں کو ظاہر نہیں کر رہا، اور آپ ہیں کہ ہم دوسروں کے سامنے میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں فلم دیکھی، فلاں گندا کام کیا، یہ ایسے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو ہمارے اوپر جو عذاب جو اتر رہے ہیں، یہ عذاب اتر نہیں رہے، بلکہ ہم ان کو آواز دے رہے ہیں، ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایک بندہ ایک دن نافرمانی کیا، 2 دن نافرمانی کیا، کبھی نہ کبھی اس پر عذاب اترنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان جانور لے کر آتا ہے، بچے کو لے کر آتا ہے، اور بچے کو پالتا ہے، اس وجہ سے پالتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر ہل چلائے یا پھر دودھ دے، وہ جانور سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو، اس وجہ سے ایک انسان جانور کو پالتا ہے۔ جب وہ جانور بڑا ہو جاتا ہے اور دودھ بھی نہیں دیتا اور ہل چلانے کام بھی نہیں آتا، تو مالک آخر بیزار آ کر کیا کرتا ہے؟ اس جانور کو کیا کرتا ہے؟ بیزار ہو کر، بیزار آ کر وہ مالک کسائی کو دے دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کسائی کو دے دیتا ہے، اور اس کو وہ سزا ملتی ہے۔ ہمارا حال بھی ایسا ہے، ہم آج بھی گناہ کر رہے ہیں، کل بھی گناہ کرتے تھے، اور آنے والے وقت میں بھی گناہ کریں گے، اور اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر عذاب نازل فرمائے گا۔ تو بے شک ہم جو گناہ کرتے ہیں، یہ اللہ کا جو عذاب ہمارے اوپر اترتے ہیں، بھوکمپ کی شکل میں، سونامی کی شکل میں، قحط سالی کی شکل میں، یہ عذاب اتر نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم گناہ کر کے ان عذابوں کو دعوت دے رہے ہیں، ان عذابوں کو بلا رہے ہیں۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان اتنے رسوا کیوں ہیں، مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے۔ ہم جب گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحمتیں برکتیں کس طرح نازل فرمائے گا۔ آج جو مسلمانوں پر ظلم و ستم وغیرہ ہو رہے ہیں، یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کہ مسلمان نافرمان ہوئے ہیں اللہ کے، اس وجہ سے دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے ہیں۔ دیکھیں کہ رمضان کا حال دیکھیں، یہ رمضان تو پورا مکمل ہونے کو آیا، ہم نے 5 وقت نمازیں وغیرہ ادا کی۔ رمضان کے پہلے ہمارا حال کیا تھا کہ ہم نے مسجدوں کو چھوڑا تھا، رمضان تک ہم نے مسجدوں کو پکڑے رکھا، آباد رکھا، اور رمضان ہونے کے بعد ہمارا حال پھر وہی ہوگا، پھر مسجدوں کو چھوڑ دیں گے، مسجدیں خالی ہو جائیں گی۔ تو ہمارا حال کیا ہے؟ دن بدن بدلتے جا رہا ہے۔ صرف ہم ایک رسم و رواج کے طور پر کسی چیز کو ہم مناتے ہیں، اپناتے ہیں، بعد میں وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ جب عطا فرمایا ہے تو ہم نے اس میں شب بیداری کی، نمازیں ادا کی، تراویحیں پڑھی، تو آنے والے 11 مہینے میں ہمیں وہ کام جاری و ساری رکھنے میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ بولے 5 وقت کی نماز پڑھنے میں کتنا دیر لگتا ہے؟ تو آج جو مسجدیں جو خالی ہیں، اسی وجہ سے مسجدوں کو جو ہم نے خالی رکھا ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں پر آج ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ شب قدر کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو، شب قدر کی رات ہے، اس وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ جو بیانات پچھلے سال ہو چکے ہیں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، جو 2-3 سالوں میں کبھی وہ چیز بیان نہیں کی گئی ہے، وہی نئی باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں، غنیۃ الطالبین حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، اس میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ 5 چیزیں ہیں لیکن وہ 5 چیزوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ بندے کی اطاعت میں اللہ کی رضا ہے۔ بندے کی اطاعت، بندہ زندگی بھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی پیروی کرتا ہے، اللہ کا کہنا مانتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، زندگی بھر کرتا ہے، لیکن کون سی اطاعت، کون سے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا یہ بندہ بول نہیں سکتا۔ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے، حج کرنے کی وجہ سے، غریب کی مدد کرنے کی وجہ سے، کوئی بھی آپ نیک عمل سمجھ لیں کہ اگر ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کون سے نیک عمل سے راضی ہوگا یہ چیز نہیں بیان کی جا سکتی۔ اللہ نے اپنی رضا کو نیک عمل میں چھپا کر رکھا ہے۔ اور دوسری چیز علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ناراضگی بندے کی نافرمانی میں رکھی ہے۔ بندہ نافرمانی کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، مسجدوں کو ویران رکھتا ہے،
زکوٰۃ نہیں دیتا، پیسے ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اور بالغ عاقل ہونے کے بعد یا پھر صحت و تندرستی رہنے کے باوجود بھی روزے نہیں رکھتا، گویا سمجھ لیں کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، اور اس گناہ سے کب اس کا رب ناراض ہو جائے، کب اس کا رب ناراض ہو جائے یہ ہم بتا نہیں سکتے۔ اللہ نے دوسری چیز علماء کرام نے کیا فرمائی ہے کہ بندے کی نافرمانی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور بندے کی کس نافرمانی میں، کس گناہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، یہ چیز ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ 5 نمازوں میں سے ایک درمیانی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہے۔ 5 نمازوں میں سے اس طرح اگر ہم دیکھیں گے تو درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی ہے، یہ تو ہر کوئی بتا سکتا ہے، لیکن علماء کرام دوسری بھی چیز بیان کی ہے۔ نماز کے متعلق آیا ہے دوسرے پارے میں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی بیچ کی جو نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ زیادہ تر علماء کرام نے یہ چیز بیان کی ہے، وہ بیچ کی نماز کون سی ہے؟ وہ عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کو نہ چھوڑو۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ عصر کی نماز نہیں ہے، کوئی اور نماز ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 نمازوں میں ایک نماز کو چھپا کر رکھا ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ وہ کون سی نماز ہے، اور بتا دیں تو ہو سکتا ہے کہ بندہ صرف وہی نماز پڑھے، باقی نماز چھوڑ دے۔ تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ اطاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضا کو چھپا کر رکھا ہے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ میں یہ عمل کروں گا اور یہ عمل سے اللہ راضی ہو جائے گا، باقی اعمال کو چھوڑ دے گا۔ اور بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ اگر میں گناہ کروں گا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، تو یہ گناہ نہیں کرتا، باقی اور گناہ کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں میں اپنی ناراضگی چھپا کر رکھی ہے۔ نمازوں میں 5 نمازوں میں ایک نماز کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، وہ کون سی نمازیں بتا نہیں سکتے، لیکن اللہ نے اس نماز کو چھپا کر رکھا ہے۔ لہٰذا چاہیے یہ کہ 5 کی 5 نمازیں پڑھے، چاہیے کہ ہمیشہ زندگی بھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، چاہیے یہ کہ ہمیشہ ہر ایک چھوٹے بڑے گناہ سے بچتے رہیں۔ بول نہیں سکتے کہ کس گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو۔ چوتھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز چھپا کر رکھی ہے وہ چوتھی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں میں اپنے نیک ولیوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ نیک ولی، اللہ کے نیک ولی کون ہیں؟ اتنے لوگ جو بیٹھے ہیں اس میں سے اللہ کا مقبول بندہ، مقرب بندہ، نیک بندہ، اللہ کا ولی کون ہے، یہ چیز ہم بیان نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے کہ یہی اللہ کا ولی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں، نبوت جو ہوتی ہے وہ ظاہر کرنے کا نام ہے۔ ایک نبی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، اللہ نے مجھے تمہارا نبی، تمہارا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نبوت نام کیا ہے؟ ظاہر کرنے کا۔ اور ولایت نام کیا ہے؟ چھپانے کا۔ ولایت، کوئی بھی اگر یہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ولایت کو لوگوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ لوگ اس کو کہیں اللہ کا ولی ہے وہ بات اور ہے، اور انسان خود کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں وہ بات اور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت لوگوں میں چھپا کر رکھی ہے۔ بہت سے لوگ اگر ہمیں دکھائی دے تو ہم یہ بول نہیں سکتے کہ ان میں سے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ اور 5ویں چیز آپ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ 5ویں چیز شب قدر ہے۔ 5ویں چیز شب قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری 10 دنوں میں، طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا کر رکھا ہے۔ کوئی یہ بول نہیں سکتا 100% کہ شب قدر 21 کو ہے، شب قدر 23 کو ہے، شب قدر 25 کو ہے، یا پھر آج کی شب جو ہے وہ شب قدر ہے، یا پھر آنے والی 29ویں شب وہ شب قدر ہوگی۔ کوئی گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا۔ شب قدر ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے، کبھی 21 کو ہوگی تو 23 کو، 23 کو ہوگی تو 25 کو۔ یہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول وہ بہتر علم رکھنے والے ہیں، ہم یہ بول نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے یہ 5ویں چیز جو بیان کی گئی ہے وہ شب قدر ہے۔ اللہ نے شب قدر کو رمضان کی راتوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ یہ شب قدر کے متعلق اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ چیز بیان کرنا بہت ضروری تھی۔ شب قدر کی پہچان کیسی ہوگی؟ شب قدر آج ہے، اس کی نشانیاں، اور وہ نشانیاں 100% صحیح ہو یہ بھی نہیں۔ احادیث کریمہ میں اگر وہ بات آئی ہے تو بالکل ہم اس کو صحیح مان کر چلیں گے۔ علماء نے یا پھر کسی اولیاء اعظام نے وہ چیز بیان کی ہے تو ان کا اپنا مشاہدہ،
ان کا اپنا تجربہ ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے وہ 100% صحیح ہو یہ کہا نہیں جا سکتا۔ شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں، شب قدر کو کس طرح پہچانیں؟ علماء کرام بیان کرتے ہیں، یہ قابل غور بات ہے کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جب شب قدر ہوگی، شب قدر کی رات، جس 5 رات میں سے کوئی ایک شب قدر کی رات ہوگی، تو اس وقت نہ زیادہ گرمی لگے گی نہ زیادہ سردی لگے گی، گرم بھی نہیں ہوگا، زیادہ سرد بھی نہیں ہوگا، اور جب سورج جب نکلے گا تو بغیر کرنوں کے، بغیر شعاؤں کے، سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اپنی روشنی ہوتی ہے، بغیر کرنوں اور شعاؤں کے وہ سورج نکلے گا، تو سمجھ جائیں کہ یہ شب قدر کی رات ہے۔ اور جب شب قدر کی جب رات ہوگی تو اس رات میں کتے کبھی نہیں بھوکیں گے۔ شب قدر کی ایک پہچان علماء کرام نے بیان کی ہے، یہ 100 کے 100% صحیح ہو یہ بولا نہیں جا سکتا، اس میں بہت سی باتیں صحیح ہیں، کچھ چیزیں ان کا اپنا مشاہدہ، ان کا اپنا تجربہ ہو سکتا ہے، اور آخر میں علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ اسی کو پتہ چلے گا کہ آج شب قدر کی رات ہے کہ نہیں جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، جو اللہ کا متقی بندہ ہوگا، جو اللہ کا پرہیزگار بندہ ہوگا، جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوگا، اسی کو پتہ چلے گا کہ آج شب قدر ہے کہ نہیں۔ یہ کچھ نشانیاں علماء کرام بیان کیے ہیں۔ یہ بھی نشانیاں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ شب قدر کی رات جس وقت ہوگی تو سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا، سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا، یہ ایک بڑی نشانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سمندر پر ہمیشہ سفر کرتے رہتا ہوں، سال بھر میرا اسی میں گزرتا ہے، بہت سے سال گزرے ہیں، لیکن سال میں ایک دن یا رسول اللہ ایک ایسا آتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ سال میں کا ایک دن ایسا رہتا ہے کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو بیان کیا گیا، فرمایا گیا کہ جس وقت سمندر کا پانی وہ میٹھا ہو جاتا ہے وہی رات شب قدر کی رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اچھے بڑے نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں میں اللہ نے چھپا کر رکھا ہے۔ شب قدر کی جب ہمیں رات ملی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار، تسبیح یا پھر درود شریف پڑھیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم مسجد کو ٹیک لگا کر، دیوار کو ٹیک لگا کر اللہ کو دل ہی دل میں یاد کرتے بیٹھیں، یہ بھی ایک عبادت میں شمار ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے، اور ایسا ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے راضی نہیں ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو ادھر ادھر گھوم کے آتے ہیں، بڑی رات ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری رات کس طرح نکالی جائے، پوری رات ہماری نکل گئی وہ کسی بھی طریقے سے ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شب قدر کا حق ادا کیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر آپ نے اس رات کو گھومنے میں، پھرنے میں، دنگا مستی میں، کھانے پینے میں آپ نے نکال دیا تو آپ کو شب قدر سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے، علماء کرام نے بیان کیا کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ سو جاؤ، کم سے کم ان گناہوں سے تو بچو گے، ان گناہوں سے تو بچو گے۔ سو گئے تو سونے کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسی برکت والی رات میں لوگ جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، کتے وغیرہ کو مارتے، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یا پھر گاڑیوں کا سائلنسر وغیرہ نکال کر ادھر ادھر گھومتے ہیں، درگاہوں کی زیارت کے متعلق بول کر، ہمارے نوجوان درگاہوں کی زیارت کے متعلق بول کر گاڑی اسپیڈ چلاتے ہیں، بائک پر تیز رفتار سے چلتے ہیں۔ تو اس شب قدر میں ہم کیا عمل کر رہے ہیں؟ وہ شب قدر جس شب قدر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کرے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا اگر کیلکولیٹ کریں گے 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ ہوگا۔ ایسی رات میں ایسا ثواب ہمیں جب کمانے کا موقع ملا ہے اور ہم گاڑیاں لے کر گھوم رہی ہیں اور نام کیا دے رہے ہیں کہ درگاہوں کی زیارت، آپ کیا درگاہوں کی زیارت کو لیے جو جا رہے ہیں ادب کے ساتھ جا رہے ہو؟ جس بزرگ کی بارگاہ میں جا رہے ہو کیا ادب تمہارے اندر محبت ہے؟ نہیں، بلکہ پوری رات کس طرح گزرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ وہاں اتنے دور جائیں گے تو یا جانے 1 گھنٹہ، آنے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے چلے جائیں گے، آئے تک یہاں پر سحری کا انتظام ہوگا، کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، سو جائیں گے، یا اس طرح آپ شب قدر بتائیں گے، اس طرح آپ شب قدر منائیں گے۔ یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ درگاہوں کو جانا، ولی کی زیارت کو جانا یہ صحیح نہیں ہے، جاؤ، لیکن جو آپ جس طریقے سے جا رہے ہو اور جیسا حال و احوال بنا کر جا رہے ہو وہ بھی تو دیکھو۔
اور اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھیں، تلاوت قرآن کریں، نفل نمازیں پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، یا پھر کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ آخر کے 2 سے 3 واقعات میں آپ کے سامنے اللہ کی رحمت کے متعلق بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اور وہ ہمیشہ پوری زندگی گناہ میں گزارتا تھا، اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے صنم کے پاس آیا۔ یہاں پر صنم سے مراد کوئی عورت، کوئی لڑکی نہیں ہے، صنم اس کو بھی بولتے ہیں جو پتھر ہے، پتھر، مورتی۔ اور مورتی کے پاس آ کر وہ یا صنم یا صنم یا صنم، یا پھر جو بھی مانگنا تھا وہ مانگنا شروع کیا۔ وہ تو پتھر ہے، وہ تو سننے والا نہیں، مدد کرنے والا نہیں۔ وہ پوری رات اس کی اسی طرح گزرتی رہی، یا صنم یا صنم یا صنم کہتے کہتے اس کو نیند آنے لگی، اور جب وہ سو گیا تو یا صنم کی جگہ اس کی زبان سے یا صمد نکلا۔ سبحان اللہ، اس کی زبان سے کیا نکلا؟ یا صمد، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد کے معنی بے نیاز۔ تو اس کی زبان سے یا صنم یا صنم کی جگہ یا صمد نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آئے جبرائیل، جاؤ میرے بندے کی جو تمنا ہے اس کی وہ تمنا پوری کر دو۔ سبحان اللہ، جو تمنا ہے وہ پوری کر دو۔ تو جبرائیل امی علیہ السلام نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، وہ تو یا صنم کہہ رہا تھا، غلطی سے اس کی زبان پر یا صمد آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے غلطی سے ہی آیا لیکن آیا نا، غلطی سے ہی آیا لیکن مجھے پکارا نا۔ اگر وہ رات بھر یا صنم کہہ رہا ہے، وہ پتھر تو اس کی مدد نہیں کرنے والا، لیکن اس نے ایک مرتبہ بھولے میں، نیند میں، انجانے میں یا صمد کہہ کے مجھے پکارا ہے، اللہ کہہ کے پکارا ہے۔ اگر میں بھی نہ اس کی مدد کروں تو میرے اور پتھر کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو قبول فرما۔ بتانے کا یہاں پر صرف حاصل کلام یہ ہے میرا، یہ واقعہ بتانے کا کہ انسان زندگی بھر گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گناہ بخشے نہیں جائیں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں بخشا نہیں جاؤں گا۔ تو ایسا ہرگز نہ سوچے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اگر آپ زندگی کے آخری مرحلے پر ہیں، آخری موڑ پر ہیں، وہ موت کے قریب ہیں، اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، دیکھیے کہ ایک شخص مرا اور اس کے اعمال ایسے نہیں تھے کہ وہ جنت میں جا سکے۔ فرشتے جب اس کے پاس آئے اور اس کے نیک اعمال جب ان فرشتوں نے اس بندے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایسے کچھ نیک اعمال تو نہیں ہیں، لیکن ایک عمل یہ ہے کہ میں کسی کو قرضہ دیتا تھا، میں کسی کو قرض دیتا تھا، اگر وہ انسان غریب ہے تو اس قرض دار کو میں مہلت دیتا تھا، چھوٹ دیتا تھا، سہولت دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی وہ ایک نیک عمل پسند آیا۔ کہا گیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما برداری میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے، اللہ کو اس بندے کا نیک عمل پسند آیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میرے اس بندے کو عذاب نہ دینا، جب یہ بندہ ہو کر لوگوں پر رحم کرتا ہے، میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ سبحان اللہ، میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ جب یہ بندہ ہو کر لوگوں کو قرض میں مہلت دیتا ہے تو میں تو غفور الرحیم ہوں۔ بے شک اس عمل کی وجہ سے میں نے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت صرف ذریعے تلاش کرتی ہے، بہانے تلاش کرتی ہے کہ کس بہانے سے بندے کی بخشش و مغفرت کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص شرابی شخص تھا، اس میں اپنے بغل میں شراب کی بوتلیں رکھ کر لے کر جا رہا تھا۔ حضرت عمر کی جب نگاہ پڑی گھبرا گیا، حضرت عمر بھی پہچان گئے کہ اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، خلیفہ تھے۔ جب اس بندے کے پاس پہنچے تو اس بندے نے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لی کہ اے باری تعالیٰ آج مجھے بچا لے، آج عمر کے غصے سے بچا لے، آج عمر کی سزا سے مجھے بچا لے، میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ کو قبول کی۔ اور حضرت عمر نے جب اس بندے سے پوچھا کہ تمہارے بغل میں کیا ہے تو اس بندے نے کہا کہ دودھ ہے۔ اس بندے نے کیا کہا کہ دودھ ہے، تھی شراب، دودھ ہے اس نے کہا، اور سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ جب حضرت عمر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کپڑا ہٹا کر دیکھا تو صحیح میں وہ دودھ تھا، شراب دودھ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس طرح معاف فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھڑی ہر لمحہ بندے سے مخاطب رہتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندو آؤ میری بارگاہ میں۔ آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا جس کے گناہوں کو میں معاف کروں، کوئی ہے جو مجھ سے انعام طلب کرنے والا جس کو میں انعام طلب کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ یہ آواز آتی رہتی ہے۔ ہم ہی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نہیں لوٹتے۔ ہم کتنے نافرمان، کتنے غافل بندے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک انسان جب کام کرتا ہے اور جب اس کی سیلری کا وقت آتا ہے تو وہ سیلری آتی نہیں، اس کو لینے کے لیے جانا پڑتا ہے اور کبھی کبھار دیر بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کسی بھی طرح سے نہیں رکاتا۔ بندہ جب نیک اعمال کرتا ہے، جب توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اسی لمحے بندے کی کیا کرتا ہے؟ بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ وہ نوازنے پہ آئے نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا پھر کرم کا کیا ٹھکانہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بیان کیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید 24واں پارہ سورہ زمر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا وہی مہربان ہے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ امید لو لگائے رکھیں اور اس کی رحمت سے زیادہ تر امید رکھیں، اللہ کی رحمت سے، کیونکہ اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جیسا حسن ظن رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ امید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم یہ امید کرتے ہیں، اس کی رحمت کا واسطہ دے کر ہم اس کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مرحومین گھر والے گزر چکے ہیں، تیری رحمت سے، تیرے فضل سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے مرحومین کے کبیرہ صغیرہ ظاہرہ باطنہ گناہوں کو معاف فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بے شک اے باری تعالیٰ شب قدر کا ہم جس طرح حق ادا کرنا چاہیے ہم اس طرح کا حق ادا نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہم نے جتنی دیر بھی یہاں پر بیٹھ کر نعت سنی، بیان سنا، یا پھر ہم نے تراویح پڑھی، یا پھر اس کے بعد جو بھی ہم ذکر و اذکار کریں گے، اے باری تعالیٰ اتنا ہی ہمارا ذکر و اذکار اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اتنے ذکر و اذکار کے برکت سے آج کی جو شب ہے، برکت والی شب ہے، مغفرت والی جو شب ہے، اس شب کا صدقہ ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرما، اور شب قدر کی قدر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ رحمت الہی پر ہمیشہ نگاہ رکھ کر زندگی گزر بسر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔